الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. حضرات محترم، یہ زمین و آسمان اور اس کے اندر اتنی نعمتیں جو انسان گن بھی نہیں سکتا، جب یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے باوجود انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ مالک تو بہت عظیم ذات ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ان کی برابری تو کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا گھر میں کنبہ ہوتا ہے، والدین اور اولاد۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی کفالت پوری دیانتداری اور محنت سے کرتے ہیں اور بچہ ماں باپ کی حیا نہ کرے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ والدین کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ طاقتور ہوں تو بچے کو سزا دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات گھر سے نکال دیتے ہیں کہ اگر تم گھر میں رہ کے گھر کے سربراہ کی، اپنے کفیل کی حیا اور عزت نہیں کرنی تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کا ایک چھوٹا سا کنبہ جو ہے اور اس میں بعض اوقات باپ کمزور ہوتا ہے، وہ سڑتا کڑتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اللہ یہاں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، لوگوں یہ جو زمین آسمان میں نے بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، میں نے کوئی کھیل کود میں نہیں بنایا، یا تمہارے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، میں یہ سارا کچھ بنانے کا ایک مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد حل نہ ہوا تو یاد رکھیں اللہ کو یہ زمین و آسمان کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ہر بندے کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ جب ایماندار باقی نہیں رہے گا، اللہ کی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، پھر اللہ فرمائیں گے مجھے اس زمین و آسمان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمین و آسمان جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے حقیقتاً ہے جو اللہ کو پہچانتے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں کوئی کھیل میں نہیں بنایا ہوا، ما خلقناہما الا بالحق، میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے
کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے اس پہ احسان کتنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ ان احسانات کا بدلہ دینے کے بجائے، ان احسانات کا شکر کرنے کے بجائے، اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ لوگوں، ایک فیصلے کا دن آنا ہے جس کا وقت مقرر ہے اور وہ سب پہ آئے گا۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی فرما برداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، کوئی سرکش باغی ہے یا اطاعت گزار ہے، فیصلے کا دن سب پہ آئے گا۔ اور جب فیصلے کا دن آئے گا، یہ ایک یقینی بات ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کیس ہوتے ہیں، جب فیصلے کی تاریخ آتی ہے تو چاہے وہ مدعی ہے یا ملزم، ہر دونوں کی حلق میں دل اٹکے ہوتے ہیں کہ فیصلے کی تاریخ آ رہی، پتہ نہیں کس کے خلاف آئے گا، کیا بنے گا، خوف زدہ ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگوں، جب اللہ کے فیصلے کا وقت آئے گا جس کے آگے کوئی سپریم عدالت ہی نہیں ہے، جو فائنل اتھارٹی ہے، اس کے بعد اس کے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ آ ہی نہیں سکتا۔ ہم روزانہ نہیں پڑھتے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جب تو فیصلہ کر دے تیرے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ایک فیصلے کا دن آنا ہے جس کا وقت مقرر ہے، اجمعین وہ سب پہ آئے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا۔ جن دوستیوں پہ بھروسہ رکھا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا هم ينصرون، اور کوئی مدد نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے آج کہ فلاں میری مدد کر دے گا، ولا هم ينصرون، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، الا من رحم اللہ، خیر اسی کے لیے ہوگی جس پہ اللہ رحم کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو فرما رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے تعجب سے کہا، آپ بھی؟ ہاں، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ کوئی شخص اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ اگر عذابوں سے چھوٹے گا تو اللہ کی رحمت سے چھوٹے گا۔ الا من رحم اللہ، حتیٰ کہ کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا، اللہ کے غضب اور عقاب سے مجھے بھی حفاظت ملے گی، اللہ کی رحم کی وجہ سے۔ انہ هو العزیز الحکیم، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب بھی ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کی طاقت پہ غالب آ جاؤں گا تو اسے بھول ہے، اور اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو یہ اس کا رحم ہے۔ آج ہم جتنی سرکشیاں کرتے ہیں، جتنے تکبر اور غرور میں دنیا میں پھر رہے ہیں، ہے وہ غالب، لیکن اس کا رحم ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ، تو نے مہلت تو دی ہے، اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دینا، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دینا، کیونکہ اگر توبہ نہ کی، اسی حالت میں مر گئے، العیاذ باللہ، پھر اللہ کہتے ہیں انجام کیا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم، لوگوں وہاں پہ زقوم کا کھانا ہوگا۔ زقوم کا درخت ہے، بس کہتے ہیں زقوم سے مراد تھور ہے۔ تھور دنیا میں یہ تصور ہی ہے کہ یہ سب سے کڑوا اور خبیث درخت ہوتا ہے،
لیکن حقیقت بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا میں کوئی چیز کھانے کے قابل ہی نہ رہے، صرف ایک قطرہ پوری دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر اگانے کی جو استطاعت ہے وہ ختم ہو جائے، یہ زمین جل جائے، نہ وہ بد نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی بد نصیبی میں مبتلا نہ کرنا جس کا کھانا ہی یہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، یہ زقوم کا درخت ہے، طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ گناہ گاروں سے مراد سب گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین توابون، لوگو آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ مصر نہیں رہتا، توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ مرگ اس وقت تک موت نصیب نہ کرنا جب تک ہمیں معاف نہ کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، اور جب وہ کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کالمہل، جس طرح تانبا پگھلا ہوا کٹھالی کے اندر ہوتا ہے کہ اس طرح انسان کے اندر ابلے گا۔ یغلی فی البطون، اس کے پیٹ کے اندر یہ کھولے گا۔ کغلی الحمیم، جس طرح آگ کے اوپر پانی کھولتا ہے اس طرح یہ انسان کے اندر جا کے کھولے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت پڑھی تو کہا جب اللہ رب العزت حکم دے کہ 70,000 فرشتے دوڑیں گے اس بندے کی طرف اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤں گے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر کہا جائے گا اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ کون سا عذاب ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ بظاہر تو آیات جو ہیں یہ ابو جہل کے لیے تھی۔ جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس کو کہو کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، آپ نے جب فرمایا تو کہنے لگا اس بستی میں مجھ سے زیادہ باعزت کون ہے، جا تو اور تیرا رب جو چاہتا ہے میرا بگاڑ کے دکھا دے۔ اور میرے بھائیوں، ابو جہل صرف حشام کا بیٹا عمر ہی نہیں تھا، آج بھی بے شمار ابو جہل دنیا میں ہیں جو اللہ رب العزت اور اہل ایمان کے متعلق ایسے کلمات زبان سے نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، انہیں پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب ڈالو۔ ذق، اللہ کہتے ہیں اب چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا باعزت بنا پھرتا تھا، کہتا تھا مجھ جیسا کون ہے۔ اب تیری قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں یہ ہے۔ اس لیے دنیا کی بادشاہتیں، دنیا کے منصب، دنیا کا مال و دولت اگر ایمان کی حالت میں ملے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، اگر ایمان بیچ کے ملے تو اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، ہمیں ہر وقت آخرت کے عذابوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو افسانہ تصور کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ ہم اس وقت کی ذلت سے پہلے
اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ مالک اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ان ذلیل کرنے والے عذابوں سے بچ جائے، اللہ سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو جنت کے لیے اہل کر لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے، اپنے غصے سے اور اپنے عقاب سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اقول قولی ھذا